اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین۔ آپ لوگ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے نا؟ مطلب تھوڑا سا مجھ سے بالکل کلیئر ہے، ہاں، کلیئر۔ لیپ ٹاپ میں نے اپنے سے تھوڑا سا دور رکھا ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں ایسا نہ ہو۔ نہیں نہیں، بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا، کل ہم نے فنش کیا تھا پارہ نمبر 8 پہ آئے سورہ اعراف شروع کریں گے آج ہم۔ کل ہماری ختم ہوئی تھی سورہ انعام، تو ابھی ہم سورہ اعراف شروع کر رہے ہیں اور پارہ 8 ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اچھا یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی سوراز جو ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گی، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے نا، 13-14 پارے کے بعد چھوٹی چھوٹی سوراز ہو جائیں گی، تو پارا بھی جلدی جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ وری نہیں کریں، انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ بالکل ٹائم پہ ہی ختم کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، سورہ اعراف، پارہ 8۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں یہ، اور اس میں 4 حروف ہیں، ایک الف ہے، ایک لام ہے، ایک میم ہے اور صاد ہے، اور میم پہ تشدید ہے تو 2 دفعہ میم ہے، لیکن 4 الفاظ کہلائیں گے، 4 حروف کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، تو آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ تنگی کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں لکھا ہوا ہے حرج، یعنی کوئی شک، کوئی شبہ یا کوئی ڈیٹیلڈ بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب ایک کمپلیٹ ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذکرہ کیا بتایا تھا میں نے؟ ذکر اور ذکرہ کیا میننگ بتایا تھا؟ نصیحت، تاکہ مومنین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ مومنین کون ہیں؟ جو ایمان رکھنے والے۔ تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کیا کرو، تم بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا جب کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ اس آیت کو آپ لوگ آیت نمبر کو کہیں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں کہ جب عذاب آیا تھا قوموں پر تو اس کا ٹائم اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، اور وہ ہے آیت نمبر 4 سورہ اعراف۔ یا تو دوپہر کے وقت جب آرام کر رہے تھے، یعنی جب عذاب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف ہوں، یا پھر رات کے وقت۔ آیت نمبر 5، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی، بجوز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ انہوں نے کہا قالو، وہ بولے قالو انا کننا ظالمین۔ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ گار۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول پہنچے تھے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، اور ہم ان کے سامنے پورا پورا قصہ بیان کر دیں گے جو ہمیں اچھی طرح علم ہے، اور کبھی بھی بے خبر نہ رہے۔ اور اس روز اعمال کا وزن بھی ہوگا، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب بامراد ہوگا، جس کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ یہ ہماری آیت کو اس لیے کہ یہ ہماری آیت کو کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ بے شک ہم نے ہی تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی، اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا،
تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا۔ آیت نمبر 11 کو آپ لکھ لیجئے، حضرت آدم اور ابلیس۔ سورہ بقرہ میں آیا تھا اور میرا خیال ہے اب آیا ہے سیکنڈ ٹائم۔ اللہ نے پوچھا تم کو کس نے روکا کہ سجدہ نہ کیا جبکہ میں تم کو حکم دے چکا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا تو آسمان سے اتر جاؤ، یعنی حکم نہیں مانتے ہو تو آسمان سے اتر جاؤ، تم کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تم تکبر کرو، آسمان میں رہ کر تو نکل جاؤ، بے شک وہ ذلیلوں میں شمار ہوگا، من الصاغرین، ایسے لوگ جو نکالے جائیں ذلیل کر کے تو یہ ان میں شامل ہوگا۔ تو اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے قیامت تک۔ اللہ نے کہا کہ تم کو مہلت ہے۔ اس نے کہا کہ اس سبب کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور ان میں اکثروں کو آپ احسان ماننے والا نہیں پائیں گے، شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ جو لوگ ہر وقت ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں، ناشکری صرف یہ نہیں ہے کہ شکر نہ کیا جائے، ناشکری یہ بھی ہے کہ کسی کے احسان کو نہ مانا جائے، اللہ کے احسان کو نہ مانا جائے اور اللہ کے بندوں کے احسان کو نہ مانا جائے، یہ بھی ناشکری ہے۔ اور جو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ شیطان کے چنگل میں کون ہے۔ اللہ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ مدحورا، قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، تم یہاں سے نکل جاؤ ذلیل اور خوار۔ ذلیل و خوار کا کیا ہے؟ مذءوما مدحورا، ان دو لفظوں کا مطلب ہے ذلیل و خوار۔ جو ان میں سے تمہارا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جو شیطان کی باتوں میں آئے گا اس کا کہنا مانے گا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کو میں جہنم، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ وعید ہے شیطان کی بات ماننے کے لیے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، صرف یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں سزا دوں گا، اللہ نے کہا جو ان میں سے تمہارا کہنا مانے گا، ان میں سے، انسانوں میں سے، تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ سوچنے والی یا تدبر کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان نے نافرمانی کی، اس کو جو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اپنی حرکت پہ شرمندہ نہیں ہوا، الٹا اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ اس کے بعد یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہوا، جنت سے پھل کھانے والا۔ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے پردے کا کان، ان کے پردے کا بدن دونوں کے سامنے ظاہر کر دے جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا محض اس لیے کہ تم کہیں فرشتے بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ۔
یہ پورا قصہ جو شروع ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے اور وہ چل رہا ہے ابھی تک. اچھا، آدم کو کس طرح سے بہکایا کہ تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا مگر محض. یہ عربی میں قرآن پاک میں بات کرنے کا طریقہ ہے. ہم اردو میں یہ کہتے ہیں نا کہ منع اس لیے کیا تھا. عربی میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرتے ہیں کہ منع نہیں کیا تھا صرف اس لیے کہ تم کہیں فرشتے بن جاؤ. اردو میں ہم کہیں گے منع کیا تھا اس لیے کہ تم فرشتے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منع نہیں کیا تھا مگر صرف اس لیے کہ تم کہیں فرشتے بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ. وسوسہ ڈالتے وقت کیا دل میں ڈالا؟ یہ بات ڈالی. پس ان دونوں کو دھوکے سے On it. I couldn't find anything about that. Sorry about that. ان دونوں سے قسمیں کھائیں شیطان نے. یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. میں ان دونوں کو دھوکے سے نیچے لیا، پس ان دونوں کو دھوکے سے نیچے لے آیا. قسمیں کیا کھائیں؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو دونوں کے پردے کا بدن، یعنی جسم پہ جو کچھ بھی ڈھکا ہوا تھا، جنت کا لباس تھا، ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گیا. جنت کا لباس اتر گیا اور دونوں جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے. ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی بتا دیا تھا نا. دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی حالت میں نیچے اتر جاؤ کہ تم آپس میں بعض دشمن رہو گے اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع زمین پہ رہ کے زمین پہ جو چیزیں ہیں اس سے حاصل کرو. ہمیں جو غم ہوتا ہے نا کہ یہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، یہ وہاں اللہ نے اعلان کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے. کہاں؟ زمین پر. وہیں مرنا ہے اور وہیں سے پھر پیدا ہونا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت سے نکالا، اس وقت اعلان کیا کیا کہ بعض کے دشمن رہو گے. ٹھیک ہے. دوسرا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ؟ کہ اب وہیں پر رہو گے، یعنی اب جنت پہ اٹھائے نہیں جاؤ گے اور جو کچھ زمین میں نے پیدا کیا اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور کیا اعلان کیا؟ کہ وہیں تمہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے. یعنی موت بھی آئے گی تو زمین پر ہی آئے گی اور وہیں سے پھر پیدا ہونا ہے. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس جو تمہارے جسم کو ڈھکتا ہے اور زینت کی چیز ہے، اور تقوی کا لباس یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں. تقوی کا لباس مطلب موڈسٹ، جس میں جسم کے حصے جو انسان کی زینت ہے، پرائیویٹ پارٹس ہیں، وہ ڈھک جائیں، یا پھر وہ کپڑے اتنے ڈھیلے ہوں، کم سے کم اتنے ڈھیلے ہوں کہ وہ تقوی کا لباس بنے. تو تقوی کا لباس ایکچولی موڈسٹ ڈریسنگ کو بولتے ہیں.
اس سے زیادہ اگر ٹائٹ کپڑے ہوں یا کھلے یا جسم کھلا ہو، اس کو آپ لوگ مارک کر لیں اس آیت کو. اس کا مطلب یہی ہے تقوی کا لباس. خالی لباس صرف بدن کو ڈھکنے کے لیے نہیں پہنا جاتا. یہاں پر اللہ نے کہا بدن کو ڈھانکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی آیت میں 26 میں بات اللہ تعالیٰ نے روک نہیں دی، ایک اور کنڈیشن لگائی، ایک اور بات بتائی. جسم کو ڈھانکتا تو ہے لباس، اور زینت کی چیزوں کو جو کہ تقوی کا لباس ہے، زینت کی چیزیں جو تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے. یعنی لباس جسم کو ڈھانکتا ہے، لیکن تقوی کا جو لباس ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، جسم کو ڈھانکنے سے زیادہ ہے. اب آپ جب تدبر کریں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ جو موڈسٹ جو ہوتے ہیں کپڑے، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ یہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں. اے اولاد آدم، اوپر تھا اے آدم کی اولاد، یا بنی آدمہ، اب ہے یا بنی آدمہ. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں، آدم کی اب اولاد کو کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اللہ نے آدم کی اولاد سے کہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں کہہ رہے ہیں، آدم کی پوری اولاد سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت کے کپڑے اتار دیے گئے تو وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو برہنہ، حالانکہ انہیں تو نہیں پتا تھا، انہیں تو جب سے بنایا گیا تھا ان کے اوپر جنت کا لباس تھا، لیکن فطرتاً ان کے اندر آیا کہ اوہ ہم تو برہنہ ہو گئے، تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے. اللہ نے انہیں زمین پہ اتارا اور ان کو لباس پہننے کی بات کس طرح بتائی کہ یہ جو لباس تم اپنے بدن، جو لباس ہے وہ تمہارے بدن کو ڈھکتا ہے، اور زینت کی چیز ہے تقوی کا لباس. اس کو بریکٹ کریں تب سمجھ آئے گی آپ کو بات. جو تقوی کا لباس ہے، جو ماڈریٹ ڈریسنگ ہے، وہ زینت کی چیز ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے. یعنی تقوی والے کپڑے پہننا یہ بڑھ کر ہے کہ صرف جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑے پہننا. یعنی اگر کسی نے، آدمی نے یا عورت نے اتنے چست کپڑے پہنے ہیں تو انہوں نے صرف جسم کو ڈھکنے کے لیے پہنے کہ وہ برائے نام یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں نے اپنا جسم ڈھکا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ، اور یہ زینت کی چیز ہے، تقوی کا لباس ہے. یہ آپ لباس کے لیے یہ آیت کسی کو سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے اور اصلاح ہو جائے تو بیڑا پار ہے. کوئی اور بات نہیں، کوئی تیسری بات نہیں. اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں رک کر کے. آیت 26 سورہ اعراف. اے آدم، اب آیت 27، اے آدم اولاد، شیطان تم کو کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے دادا اور دادی کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس حالت میں کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، تاکہ ان کے پردے کا بدن بھی ان کو دکھائی دینے لگے. وہ اور اس کا لشکر تم کو اس طرح دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 28، اور جب یہ کوئی فحش کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو اسی کا حکم دیا ہے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی سند تم نہیں رکھتے؟ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا زمانہ جاہلیت میں برہنہ طواف کرتے تھے. آیت نمبر 29، آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے اب اور یہ بھی حکم دیا کہ ہر سجدہ کرنے کے وقت تم اپنا رخ سیدھا کر لیا کرو.
اور اللہ کی عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہی کیا کرو۔ اللہ نے جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں۔ اے اولاد آدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا وہ 29 اور 30 آیت۔ اب 31 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اولاد آدم پر آ گئے۔ اپنا لباس پہن لیا کرو، پھر لباس کی یہ آیت ہے، اپنا لباس پہن لیا کرو جب بھی تم نماز کے لیے مسجد جایا کرو، خوب کھاؤ اور پیو، حد سے آگے مت نکلو، بلا شبہ اللہ حد سے آگے نکلنے والے کو محبوب نہیں رکھتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا لباس بیوٹیفل۔ اب سوچئے کہ لباس تو جسم کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا لباس کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ زینت اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا لباس جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کے حلال اور پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ چیزیں مومنین کے لیے ہے اس دنیا کی زندگی میں، خالص ہیں ان کے لیے قیامت کے روز۔ ہم اسی طرح آیات خالص ہیں ان کے لیے قیامت کے روز، ہم اسی طرح تمام آیات سمجھنے والوں کے لیے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے فحش باتوں کو حرام کیا ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بتائیے کہاں سے لباس یا باتیں یا کام حرام ہیں، تو چونکہ لباس پر کھانے پر زور ہو رہا ہے تو اللہ کا یہ پیغام اس آیت میں ہے کہ اگر لباس فحش پہنا جائے تو بھی حرام ہے، اور اگر حرام کھانا کھایا جائے تو وہ بھی فحش اور حرام ہے۔ آپ فرما دیجئے البتہ میرے رب نے فحش باتوں کو صرف حرام کیا ہے، یعنی اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں ہے، وہ حرام ہے، سمپل۔ چاہے فحش زبانی باتیں کرو، چاہے فحش کپڑے پہنو، چاہے حرام کھانا کھاؤ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ ان میں اعلانیہ ہیں وہ بھی، جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، اور ہر گناہ کو اور ناحق ظلم کرنے کو۔ اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرو جس کی سند اس نے نہیں اتاری، اور اس بات کو کہ ایسی بات کہ اللہ کے ذمہ لگا دو جس کی سند تم نہیں رکھو، قرآن اور حدیث سے ہونا۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ یہاں پر گروہ کہا گیا ہے اور عربی کا لفظ آیت میں امت، ہر امت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ سو جب ان کی وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس وقت ایک ساتھ بھی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو اللہ سے کوئی ڈرے اور اپنی اصلاح کر لے، وہ اسلحہ، صرف ڈرنے سے نہیں ہوتا، اصلاح کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ سے ڈرے اور اپنی اصلاح کر لے تو نہ تو اس کو ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔
صرف سوری سوری سے کام نہیں بنتا. اور جو لوگ آیت نمبر 26، اور جو لوگ ہمارے احکام کو جھوٹا کہیں گے اور اس سے غرور کریں گے، تکبر کریں گے، یعنی گھمنڈ کریں گے ہمارے احکام کے بارے میں، تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ وعید ہے. اگر لوگ وہی سیکھنا ہے تو ہم اپنے اوپر ہی اس کو اپلائی کریں نا، کہ جو لوگ ہمارے حکم کو جھوٹا کہیں گے اور اس سے تکبر کریں گے وہی دوزخی ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. وعید ہے، سزا. اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا اس کی آیات کو جھوٹا بتائے. جو حصہ ان کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو ان کو ملے گا ہی، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی جان قبض کریں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے. وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہیں، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے. اللہ فرمائے گا تم انہی امتوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ، یعنی انہی لوگوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ جو تم سے پہلے جن اور انسان کی گزر چکی ہے. جب بھی کافروں کی جماعت دوزخ میں جائے گی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی. ورڈ جماعت یا گروہ کی جگہ عربی میں لکھا ہے امت، یعنی جو بھی امت، اور اس میں جن اور انسان دونوں ہوں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان، اگر کوئی آپ سے کہے نا بھائی جن کی باتیں تو پرانی ہیں، نہیں، دونوں مخلوق ساتھ ساتھ قرآن میں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے، صرف سورہ رحمان میں نہیں ہے. یہ والی آیت جو ہے 38، اس کو میں آیت 38 کو میں پڑھتی ہوں. اللہ فرمائے گا تم انہی امتوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ جو تم سے پہلے جن اور انسان کی گزر چکی ہیں. جب بھی کافروں کی امت دوزخ میں جائے گی تو اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ وہ وہاں سب جمع ہو جائیں گے. پیچھے آنے والے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے. اللہ فرمائے گا سبھی کو دگنا ملے گا لیکن تم کو خبر نہیں ہے. اور پہلے لوگ پچھلوں سے کہیں گے کہ تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تو تم بھی اپنے کردار کی وجہ سے اس مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھو. بلا شبہ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. آیت نمبر 42، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، 32 سوری، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے. یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ہم اس غبار کو جو ان کے دلوں میں تھا دور کر دیں گے. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. جنت ہمارے اعمال کی یا ہماری عقل کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی.
آیت نمبر 33، میں دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں کیونکہ بیچ میں نے اپنی بات کہہ دی۔ آیت 33، اور ہم اس غبار کو جو ان کے دلوں میں تھا دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ دراصل ہمارے رب کے رسول سچی سچی باتیں لے آئے تھے، ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا بالکل سچا پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا۔ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک اعلان کرنے والا دونوں کے درمیان میں اعلان کرے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اس میں کجی تلاش کرتے تھے، یعنی نقص تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ آڑ، اب یہ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں تو اعراف کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کا مطلب ہے ایک آڑ۔ اعراف پر بہت سے آدمی ہوں گے جو ہر آدمی کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک مقام ہے، اور وہاں پر پیشانی سے ان کو پہچانا جائے گا کہ جنت والے کون سے ہیں اور دوزخ والے کون سے۔ وہ جنت والوں کو پکاریں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور صرف امیدوار ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اور اعراف والے بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے پکاریں گے کہ تم کو تمہاری جمع تم کو اور تمہاری جماعت کو اپنے آپ کو بڑا جاننا کوئی کام نہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ رحمت نہیں کرے گا؟ اب یہ حکم ہے کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ رنج اور غم۔ آیت نمبر 50، دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو، کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا کچھ ہمیں دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو اور لعب بنا رکھا تھا۔ لہو اور لعب، یہ بہت گہرائی ہے اس لفظ میں، بہت ڈیتھ ہے، بہت ساری اس کی لمبی ڈیفینیشن ہے۔ اگر کوئی اس پہ ریسرچ کرنا چاہے واٹ از لہو اور لعب تو ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں کہتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو اور لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے، اور جیسا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے ذاتی علم کے ساتھ واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے اس کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے
اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو جب زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہدایت اور رحمت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دے دیں گے. یہ آیت نمبر 52 کا مطلب ہے. اب آتے ہیں آیت نمبر 53. بس یہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا آخر کیا نتیجہ ہے. جس روز اس کا آخری نتیجہ آئے گا اس روز جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول تو سچی سچی باتیں لائے تھے. تو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، پھر ہمیں واپس جانے دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں برخلاف اس عمل کے جو ہم کرتے تھے. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور یہ جو جھوٹ باندھتے تھے سب ان کا جھوٹ گم ہو جائے گا. آیت نمبر 54. بلا شبہ تمہارا رب ہی ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر قائم ہوا. وہی رات سے دن کو چھپاتا ہے، اسی طرح سے رات دن کو فوراً پکڑ لیتی ہے. سورج چاند ستارے اسی نے پیدا کیے اس طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. یاد رہے اللہ کے لیے خالق ہونا اور حاکم ہونا ہے. اللہ ہی بڑی برکتوں والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تم اپنے رب ہی سے دعا کیا کرو. یہاں اللہ کا اعلان سن لیجئے. تم اپنے رب ہی سے دعا کیا کرو اچھی طرح گڑ گڑا کر، آہستہ آہستہ. وہ واقعی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دنیا میں شر اور فساد نہ پھیلایا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آیت 55 میں دعا کا طریقہ اور دعا کس سے مانگنی ہے، دعا کا طریقہ اور دعا کس سے مانگنی ہے. آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے کا حکم سن لیجئے کہ شر اور فساد نہ پھیلایا کرو دنیا میں. اس کو درست کرنے کے بعد اللہ ہی کی بندگی کیا کرو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. بے شک نیک کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمتیں بہت قریب ہیں. اس آیت نمبر 56 کو آپ 2 3 4 دفعہ ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا خود اپنے آپ سے اپنی زندگی کو لے کے. جس نے اس آیت کو اپنی زندگی کو لے کے سمجھ لیا اور اپنی اصلاح کر لی، میں سمجھتی ہوں کہ بس اس کو پھر کچھ اور چیز پتہ کرنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہے گی. آیت 55 اور 56. اب میں آیت 57 کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو خوشخبری دیتی ہیں بارش کی، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس کو کسی خشک زمین کی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اس بادل سے بارش برساتے ہیں، پھر اس پانی سے قسم قسم کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی اللہ کے حکم سے اچھی نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی بہت کم نکلتی ہے. اسی طرح ہم اپنی آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں.
میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے اور ان کی قوم کی۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، اب دیکھیں یہاں نوح مینشن نہیں ہے، آپ نے فرمایا اے میری قوم آیت 61 میں۔ ہمیں کیسے پتہ چلا 59 سے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا 58 سے؟ حضرت نوح اور ان کی قوم، یہ اس کا ٹائٹل ہوگا، ٹاپک ہے۔ جو ٹاپک ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیتیں کس سے کہی جائے، نوح اور ان کی قوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60، ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم تو صریح غلطی میں مبتلا تھے، ہم تم کو صریح غلطی، ہم تم کو کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے۔ بڑے بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سردار، لیڈر۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے آیت نمبر 59، حضرت نوح اور ان کی قوم۔ اچھا، ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 63، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پاس آئی تاکہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے؟ کیوں ڈرایا، کیوں بتایا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ نوح کی تکذیب کرتے ہی رہے، تکذیب فَكَذَّبُوهُ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے ہی رہے۔ تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ان کو غرق کر دیا۔ ان کو کن کو؟ جو جھٹلاتے تھے، جو کذبو تھے نا، جو جھٹلاتے تھے آیتوں کو اور حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو، جو اللہ ان پہ وحی کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اندھے تھے، امین آئین سے ہے، وہ اندھے تھے۔ اندھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ اندھا ہونا عقل کا اندھا ہونا ہے۔ اچھا، 65، ہم نے، اب آپ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کی جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، وہاں آپ لکھیں گے نوح اور ان کی قوم۔ اس آیت سے لے کے 64 پہ یہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ آیت 65 لکھیں گے، اوپر ٹاپک دیں گے حضرت قوم عاد، آپ لکھیں گے قوم عاد۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اللہ نے بھائی کیوں کہا؟ وہ پوری قوم کے بھائی تو نہیں تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ہمارا دادا دادی کیوں بولا؟ وہ ہمارے دادا دادی تو نہیں تھے، لیکن جو اللہ نے کہا ہے وہی ایکچولی صحیح طریقہ ہے، کہ جو سب سے بڑے ہوتے ہیں وہ دادا دادی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے سارے آتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ میں اپنے باپ کا دین فالو کرتا ہوں، ابراہیم۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قوم عاد کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کزنز کو بھائی بولتے ہیں، وہ کیوں بولتے ہیں؟ بھائی تو نہیں ہے لیکن بھائی بولتے ہیں۔
ہم اب یہ آیت نمبر 65، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس اس آیت کو شروع ہونے سے پہلے آپ ٹائٹل لکھ لیجئے، ہود اور قوم عاد۔ آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے رسول کون ہیں اور یہ قوم کون سی ہے، اور اس کا ذکر جو شروع ہو رہا ہے قرآن پاک میں وہ آیت نمبر 65 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی تھے، بڑے بڑے آدمیوں کے لیے کیا ورڈ استعمال ہوا ہے عربی میں؟ ملا۔ ملا کا مطلب ہے سرداران، لیڈرز۔ ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بے عقل سمجھتے ہیں، اور بے شک تم کو ہم جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، کاذبین میں سے سمجھتے ہیں۔ ہود نے کہا اے میری قوم، اب دیکھیے آیت میں نہیں لکھا ہود نے کہا، لیکن ٹاپک چل رہا ہے، تو اس لیے کسی آیت کو کسی آیت پہ آپ چپکا نہیں سکتے کہ اس آیت کو اٹھا کر کسی اور پہ لگا دیں، لیکن جب اگر کسی کو اپنی بات پروف کرنی ہو تو وہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آیت ہے کہاں۔ آیت نمبر 66، اور نہ ہی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ آیت نمبر 66، ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی تھے، ملا، سرداران، ملا کا مطلب ہے سرداران، انہوں نے کہا ہم تم کو بے عقل سمجھتے ہیں اور بے شک تم کو ہم جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ہود نے کہا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے۔ آیت میں ہود مینشن نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ٹاپک چل رہا ہے تو انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو؟ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک آدمی کے ذریعے سے جو تم ہی میں سے ہے نصیحت آئی ہے، تاکہ تم کو ڈرائے، اور تم یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی پہلے قوم نوح کے وقت، اب میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں جن کو نہیں پتا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے صرف وہ بچ گئے، باقی سب غرق ہو گئے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ اب جو بچے تھے وہ تو ایمان والے تھے نا، لیکن ان کی نسلوں میں وہ قومیں آئیں، قوم عاد، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ قوم نوح کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے وہ ایمان والے تھے، لیکن ان کی نسلیں جو قوم عاد بنی تو وہ بہت اپنی جسامت کے حساب سے بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں، یعنی بہت ہی لمبے اور چوڑے تھے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہاں پر آپ لکھ لیں، قوم عاد لمبائی اور چوڑائی میں بہت زیادہ تھی۔ جب کوئی انسان لمبائی اور چوڑائی میں ایکسٹرا آرڈینری لمبا ہو، ایکسٹرا آرڈینری چوڑا ہو، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اونچے اونچے لوگ تھے نا۔ وہ یہ اللہ نے یہاں پر خود ہمیں بتایا ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا، تو اس کو کہا ہے خلق بسطہ، ان کی تخلیق ایسی کی تھی اللہ نے۔ اب آیت نمبر 70 پر آ جائیے۔ وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ قوم عاد۔ وہ کہنے لگے کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیا کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے؟ پھر وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کی تم
ہمیں دھمکی دیا کرتے ہو اگر تم سچے ہو. ہود اب ہود علیہ السلام نے کہا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آنے ہی والا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آیت نمبر 72. ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. کس کو بچا لیا؟ حضرت ہود کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا. اور جو ان کی قوم تھی، جو لوگ تھے، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے نہ تھے. یہاں پر آیت نمبر 72 پہ اینڈ ہوتا ہے قوم عاد اور حضرت ہود کا واقعہ. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا. اس آیت کے آگے آپ لکھیں گے قوم سمود، تاکہ جب آپ اپنا قرآن کھولیں گے آپ کو جیسے ہی آپ آیت پہ جائیں گے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو لکھا ہوا جو ملے گا نا اس کی بات ہی الگ ہے. قوم سمود اور ان کی کون سی ہے، ان کے کون سے تھے؟ صالح رسول، حضرت صالح علیہ السلام. ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانیاں آ چکی ہے، اور وہ ہے یہ اونٹنی اللہ کی. اب دیکھیں قوم عاد کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ نے کہا کوئی کھلی نشانی آ چکی ہے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تب بھی نہیں کہا. لیکن قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان سے کہا کہ تمہارے پاس کھلی نشانی آ چکی ہے. اور یہ اونٹنی کیوں آئی تھی یہ بتا دوں، یہ ان کا وہ تھا کہ کوئی کھلا معجزہ دکھائیں. اب یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آ چکی ہے. یہ ہے اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں یہ کھاتی پھرا کرے گی. یہ پورا ایک واقعہ ہے. اور اس کو برائی سے ہاتھ بھی نہ لگانا، کبھی تم کو دردناک عذاب آ پکڑے. یعنی اب کنڈیشن لگا دی گئی، ریسٹرکشن. آیت نمبر 54. تم یاد کرو کہ تم کو اللہ نے عاد کے بعد پیدا کیا. جب قوم عاد کی بات پیچھے ہو رہی تھی تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح کے بعد پیدا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوم عاد کے بعد آباد کیا، تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا. نرم زمین پر محل بناتے ہو. یہ محل بناتے تھے بڑے بڑے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو. تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو. آپ کو بتا دوں کسی کو اس کے عقیدے سے ایمان سے ہٹانا مسلمان ہوتے ہوئے بہت بڑا فساد ہے. آیت نمبر 75. ان کی قوم میں مغرور سرداروں نے، جو ملا تھے، ملا کا مطلب ہے یہ یہاں اس سورہ اعراف میں بہت دفعہ ملا ورڈ آیا ہے. جیسے ہی آپ قرآن پڑھیں اور ملا پڑھیں تو سمجھ جائیں یہ سردار. ان کی قوم میں جو سردار تھے وہ مغرور تھے، یعنی تکبر کرنے والے تھے.
اپنی قوم کے غریب لوگوں سے پوچھا، ان تکبر کرنے والے سرداروں نے اپنی قوم سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ، تکبر کرنے والے لوگ بولے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہو ہم تو اس سے انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ جو انکار ہے نا، یہ تکبر کی بنا پر تھا، اس پر نہیں تھا کہ وہ پہچانتے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ آیت 77، غرض انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہا کہ اے صالح، جس کی تم دھمکی دیا کرتے تھے اس کو منگاؤ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی عذاب کا بولتے تھے تو عذاب لاؤ، بس آ پکڑا ان کو زلزلے نے، وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت 78، اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا اے میری قوم۔ آیت میں صالح کا نام اس وقت نہیں ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اور قوم سمود ان کی قوم تھی، وہ شروع ہوا ہے آیت نمبر 73 سے۔ تو آپ 73 سے شروع کریں گے، لکھیں گے 73 اور اس کو چلنے دیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 79 کا ترجمہ اب میں پڑھتی ہوں۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا، میں نے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، لیکن تم بھلائی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت نوح اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اینڈ ہوا۔ حضرت صالح اور قوم سمود کا واقعہ اینڈ ہوا۔ اب شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لوط کو بھیجا۔ اب آپ کو دیکھیں ٹائم لائن بھی پتہ چل رہی ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صرف جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ اس کے بعد نیکسٹ حضرت جو قوم عاد تھی وہ، پھر قوم سمود، اور پھر اب جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام۔ ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو دنیا جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا؟ یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت والا کام کرتے ہو، تو تم تو حد سے آگے بڑھ گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہیں بن پڑا بجز اس کے کہ وہ آپس میں کہنے لگے ان کو تم اپنی بستی ہی سے نکال دو۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک اور صاف ستھرا سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو بجز ان کی بیوی کے بچا لیا، وہ عذاب میں رہنے والوں میں رہ گئی۔ ہم نے قوم لوط پر ایک نئے طریقے کی بارش برسائی، ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا انجام کس طرح ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی، اب یہاں تک حضرت لوط کا واقعہ، حضرت لوط اور ان کی قوم کا واقعہ ختم ہوتا ہے 73 پہ، اور شروع ہوتا ہے 83 پہ، اور شروع ہوتا ہے 80 سے۔ اوکے، اب ہے آیت نمبر 84 پہ ختم ہو، 85، اب 85 پہ شروع ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بھائی جو کہہ رہے ہیں، وہ بھائی کا مطلب ہے انسانیت کے ناطے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو ہے وہ تمام مرد بھائی ہیں آپس میں بھی اور عورتوں کے بھی، اور تمام عورتیں جو ہیں وہ بہنیں ہیں
آپس میں بہن بہن ہے، اور کزن بھی بہن ہے، اور تمام آدمیوں کی بھی بہن ہے۔ اس لیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کو آیت سے، کیونکہ ہمارا اردو میں ترجمہ پورا دورہ قرآن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ کہیں سے کہیں اور سے پیدا نہیں ہوئی ہیں چیزیں، یہ قرآن کی اس آیت میں ہے، تاکہ ہم آسانی سے ڈھونڈ بھی سکیں۔ اگر ہم نے اپنی نوٹ بک میں صرف ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ قوم حضرت لوط کا واقعہ شروع ہوتا ہے 80 اور ختم ہوتا ہے 84 پہ، بس اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں لکھنا۔ جب آپ کو ڈھونڈنا ہوگا تو آپ سیدھا یہی والی آیتیں نکالیں گے، اور وہاں پہ سورہ تو آلریڈی اوپر لکھی ہوئی ہوگی، یا پارا پارا لکھیں گے تو نہیں ملے گا، سورہ لکھیں گے تو ملے گا، آسانی ہوگی، مطلب نہیں ملے گا کا مطلب۔ اینی ویز اب شروع ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو اب دیکھیں بھائی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ کا بھائی ہارون، ابھی تک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے یا کوئی اور تھے اور صرف بھائی کہا گیا ہے۔ اینی ویز آیت نمبر 85، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ شعیب نے اپنی قوم سے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کا نقصان ان کی چیزوں میں مت کیا کرو۔ زمین میں فساد مت پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکے، اصلاح ہو چکے۔ یہ تمہارے لیے یہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن جب رسول پہ انسان ایمان رکھے گا تبھی تو اس کی بات مانے گا۔ آیت نمبر 86، اور تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی مدین میں، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ایک تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ناپ تول پورا پورا دیا کرو۔ دوسرا وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی چیزوں میں نقصان ہوتا تھا نا، ناپ تول میں کمی کرو گے تو، اور زمین میں یہ فساد کا ذریعہ ہے اگر آپ ناپ تول میں اوپر نیچے کر کے اور اس طرح کریں گے تو یہ چیٹنگ ہے، تو چیٹنگ کو منع کیا کہ یہ نہ کرو۔ دوسرا کام کیا کرتے تھے، یہاں پر ہے آیت نمبر 86، تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو، اس غرض سے کہ تم مومنین کو دھمکیاں دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ وہ کام کرتے تھے، اور اللہ کی راہ سے ان کو روکا کرو، اور اس میں کجی تلاش کیا کرو۔ کجی، نقص، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے عقیدے میں، آج کے دور میں جو ان کے دوسروں کے عقیدے میں آیتیں اور طرح طرح کے فارمولے اپنے بنا کے جو ان کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش میں مستقل لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ والی آیتیں، پہلے کے زمانے میں کوئی گاڑیوں میں نہیں جاتا تھا تو تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو اس غرض سے، اب ویسے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنی آیت میں صاف کہہ دیا کہ اس مقصد سے نہیں بیٹھو کہ مومنین کو دھمکیاں دیا کرو۔ آج بھی دھمکیاں دیتے ہیں نا کہ تم بدعتی ہو، جہنمی ہو، اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو بدعت کرنے سے، پر کیا بدعت ہے بھی؟ یہ بڑا سوال ہے، باقی باتیں تو ساری یہی ہیں۔ 86 آیت کا اب میں صرف ترجمہ پڑھتی ہوں، اور تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو اس غرض سے کہ تم مومنین کو دھمکیاں دیا کرو اور اللہ کی راہ سے ان کو روکا کرو، اور اس میں کجی تلاش کیا کرو۔ یاد کرو اس وقت کہ جب تم کم تھے، یعنی تھوڑے تھے، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھا کرو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت نمبر 87، اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور دوسری جماعت نہیں لائی، یعنی ایک گروہ ایمان لے آیا، دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔
وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ کون سے نبی کی بات ہو رہی ہے، کون سے رسول کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور ان کی قوم جو تھی وہ مدین کے لوگ تھے۔ مدین ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں پر ختم ہو گیا۔ یہاں پہ سورہ اعراف تو ختم نہیں ہوئی ہے، مگر پارہ 8 ختم ہو گیا۔ مدین کے لوگ ان کی قوم تھے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 9، سورہ اعراف۔ ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب۔ یہاں پہ سرداروں کے لیے دیکھیے، ملا تکبر غرور کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے جب ہمیں بتا دیا نا کہ غرور کی وجہ سے کرتے تھے، تو پھر اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم جب لوگوں کے بارے میں بات کرتے تو ہم ان کی نیت کو تو نہیں جان رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ان کی قوم کون تھی؟ مدین کے لوگ تھے۔ یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں دوبارہ واپس آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، جبکہ تمہارے دین سے ہم کتنے ہی بیزار ہو چکے ہیں۔ یعنی جس دین پر ہم تھے تمہارے ساتھ، اس سے تو ہم بہت بیزار ہو چکے ہیں، تو ہم اس پر واپس کیوں آئیں؟ آیت نمبر 89، تو ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے کہ ہم پھر تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، جو ہمارا مالک ہے۔ پھر دوسری بات، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ملا، آیت میں ملا ہے، کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو تم بے شک بڑے نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ آیت 91، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا تھا، کذبو کا مطلب ہے جھوٹا، کاذب کا مطلب ہے جھوٹا، اور جھوٹا کہنے والے، جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا تھا، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، یعنی جھوٹا کہا تھا، وہی نقصان میں رہے۔ پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ یعنی میں نے تو بہت کوشش کی، مگر اب مجھے کوئی افسوس، کوئی سمپیتھی نہیں ہے، کیا کروں بھائی؟ اب نہیں مانتے تو نہیں مانو۔ پھر تو اور اس طرح سے ان پر عذاب آیا زلزلے کا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں مطلب کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ پھر اس قوم کو چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہاں تو وہ آ گیا نا عذاب، تو انہوں نے نکلنا تھا جو ان کے ساتھ تھے، سب کے ساتھ، ساروں کی سیم بات ہے۔ آیت نمبر 94، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔
پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی. یعنی جہاں عذاب آتا تھا پھر بدحالی میں، جب نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہے بدحالی سے خوشحالی آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جہاں جہاں بدحالی تھی، وہ جو بکری اور وہ دائے حلیمہ اور وہ ساری بدحالی خوشحالی میں بدل گئی نا. اس کو کہتے ہیں برکات، کسی نبی کے پیدا ہونے کی، جو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں ہمیں. دوبارہ اس کو میں پڑھتی ہوں. 95. ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی تھی. یعنی ان کو تکلیفیں بھی ملی تھیں اور راحت بھی پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا. ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، جھوٹا کہا، تو ہم نے بھی ان کے برے اعمال کے سبب ان کو پکڑ لیا. کیا پھر بھی یہ بستیوں والے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ یعنی ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا عذاب آ جائے کہ جب یہ اپنے لیے کچھ کر بھی نہ سکیں، نہ دولت کام آئے، نہ تکبر کام آئے، نہ بیٹے کام آئے، نہ کوئی پاور کام آئے. کیا بستیوں والے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے ہی آ پڑے گا جب وہ اپنے لہو لعاب میں مشغول ہوں گے؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے جب یہ مشغول ہوں. اب میں آپ لوگوں کو یہاں یہ بتا دوں آیت نمبر 98 میں کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو آج کر لیتے ہیں. کوئی مووی تھیٹر چلے جاتا ہے اور ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز پیپل کے ساتھ بیٹھ کے فحاشی دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور کان سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ لہو لعاب ہے. یہ لہو لعاب کو آپ ریسرچ کر لیجئے گا، دوبارہ اللہ نے یہاں قرآن میں یوز کیا ہے ورڈ. تو یہ دنیا کا لہو لعاب ہے. تو اس وقت صرف اتنا سوچ لیا کریں، یہ والی آیت 98، آیت 98 کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں. کہ کیا بستیوں والے بے خوف ہیں؟ بستیوں والے کون ہیں؟ ہم بھی بستیوں والے ہیں. جہاں ہم رہتے ہیں وہی ہماری بستی ہے. کیا بستیوں والے بے خوف ہیں؟ مطلب جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو بے خوف ہو کے کرتے ہیں کہ ہمارا عذاب دن چڑھے ہی آ پڑے گا جب وہ اپنے لہو لعاب میں مشہور ہوں. یہاں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرا عذاب جو ہے وہ اس وقت آئے گا کہ جب لہو اور لعاب میں تم مشغول ہو، یا پھر تم بے فکر ہو کے سو رہے ہو. جو بھی تم کر رہے ہوگے کبھی بھی میں اپنا عذاب بھیج سکتا ہوں. کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم مشغول ہوگے تو نہیں آئے گا اور سو رہے ہوگے تو آئے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ تم سو رہے ہوگے تو نہیں آئے گا اور مشغول. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا بتانے کا. آیت 98. اور یہ جو بستیوں والے ہیں تو یہ ہم بھی بستیوں والے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہماری بستی ہے. آیت 99. کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے بے فکر نہیں ہوئے ہیں مگر وہ کہ جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی تدبیر کرے اس سے بے فکر ایمان والے. افامنوا مکر اللہ، مکر کا مطلب کرنے کا ہے. اگر آپ کسی انسان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ مکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا وہ سازش کرتا ہے، وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، وہ ایسی سازشیں کرتا ہے، وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اس کو مکر کہیں گے. لیکن جب اللہ کے بارے میں آپ بات کریں گے اور لفظ مکر آئے گا تو پھر آپ کس طرح کہیں گے؟ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 99 میں کہ یہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے. اللہ کی تدبیر سے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے ہیں. یہاں پہ جیم آیا یعنی رک جاؤ. اس کے بعد
آگے اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یہ آیت 100% ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی تدبیر سے بے فکر نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جب ہم بے فکر سوئے ہوں تب عذاب ڈال دیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دن میں ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو تب آ جائے اللہ کا عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر نہیں ہے، کہ ہم پر لاگو ہوتے کہ ہم بے فکر نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن چونکہ ہم عادتاً کرتے ہیں اور ہم دنیا کے لہو لعب میں مشغول ہونے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، اور ہم خود سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا نا لیکن اللہ، مگر وہ جو کہ خسارے میں پڑنے والے ہیں، یعنی جو بھی چوائس میک کرتا ہے وہ اس لیے چوائس میک نہیں کرتا کہ اس کو اللہ کی تدبیر پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے اور یقین بھی ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں تو یہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ آیت نمبر 100، کیا اہل زمین کے بعد وارثین زمین کو واقعات زمین سے ہدایت نہیں ملی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، کچھ وہ سن بھی نہ سکیں۔ آیت نمبر 100، یہ بستیاں ہیں، تلکل قرا، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ کچھ حالات ہم تم پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے رسول اپنی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ ان باتوں پر ایمان لے آتے جن کو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد نہ پورا کرتا پایا، اور ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان پایا۔ پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی سلطنت کے لوگوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ 103 سے حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، یہ ٹاپک میں نے لکھ لیا۔ اور جو حضرت شعیب کا جو ختم ہوا ٹاپک، وہ 97 پہ اینڈ ہوا۔ مدین میں ان کی قوم تھی اور حضرت شعیب جو تھے، آپ کو پتہ ہے نا، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے بعد میں، مطلب یہ واقعہ جب اب یہاں پر شروع ہوتا ہے، ہم نے آیت نمبر 103، اور ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سلطنت کے جو ملا تھے، یعنی سردار تھے، یہاں پہ بھی ملا ورڈ یوز ہوا ہے، یہ امیر سردار لیڈرز جو ہوتے ہیں آج کل کے، جو منسٹر ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں رسول ہوں، سارے جہانوں کے مالک کی طرف سے ہوں، مجھ پر ضروری ہے کہ بجز سچ کے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ یعنی سب سے پہلے جو بات شروعات ہوئی بات کی، وہ یہ ہوئی جو اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں۔ یہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں اسٹیپ وائز ایک ایک بات بتا رہے ہیں کہ ایکچولی واقعہ کیا ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا۔ آیتیں ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں
آپ کے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، دلیل حق یعنی سچی بات لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بھائی کیا نشانی لے کر آئے ہو۔ موسیٰ نے کہا اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی اور وہ اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کو سفید نظر آنے لگا۔ قوم فرعون کے جو ملا تھے، جو سردار تھے، انہوں نے کہا واقعی یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور لوگوں کو شہر میں بھیج کر یہ اعلان کروا دیں کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، یعنی شہر میں جہاں جہاں جتنے ماہر جادوگر تھے ان کو وہ فرعون کے پاس آ گئے اور کہا ہمارے لیے کوئی صلہ ہے، اگر ہم جیت جائیں گے تو کوئی ہمارے لیے ریوارڈ ہے؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اس کے علاوہ تم دربار میں مقربین بن جاؤ گے، یعنی ریوارڈ بھی ملے گا اور اس کے علاوہ تم دربار میں محل میں یعنی مقربین ہو جاؤ گے۔ سب نے کہا اے موسیٰ تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں، یعنی اب مقابلہ شروع ہوا۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، یعنی پہلے تم لوگ ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈال دیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی۔ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ نظر بندی کر دی اور ان کو ڈرایا، بہت بڑا جادو دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، اپنا عصا تم بھی ڈالو۔ عصا کا ڈالنا تھا کہ وہ ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنے لگی، بس حق ثابت ہو گیا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب باطل ہو گیا۔ یہ والی آیت جو کوئی بھی پڑھے گا مستقل اس کے اوپر سے جادو ٹوٹ جائے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، ایک آیت یہ ہے ان اللہ، ایک آیت قرآن پاک میں ہے ان اللہ سیبطلہ، وہ آپ 7 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کریں اور سارے گھر والے جہاں سے پانی پیتے ہیں اس میں اس پانی کو ڈال دیا کریں تاکہ سب پئیں، جادو نہیں اثر کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا آیت نمبر 118، پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب باطل ہو گیا، پھر فرعونی مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر لوٹ گئے، یعنی جو فرعون کے جادوگر تھے وہ سارے مغلوب ہو گئے۔ مغلوب کا مطلب اب کیا کریں بھائی، وہ جادوگر سب سجدے میں گر پڑے۔ وہ بہت سارے ماہر جادوگر تھے جو پورے ہر جگہ سے جمع کیے گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو جادو سے کوئی اوپر کی چیز ہے، تو وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، یعنی تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا تھا تاکہ اہل شہر کو نکال دو، ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، فرعون نے کہا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں، تم ہم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے بھائی، ہم تو ایمان لے آئے رب پر کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حق کو پہچان لیا۔ آیت نمبر 126، انہوں نے کہا ہم کو تم سے اور تم کو ہم سے ایسی کیا بات بری لگ گئی ہے سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لے آئے؟
اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر اور استقلال کے دروازے کھول دے اور تو ہمیں مسلمانوں میں ہی موت عطا کرنا۔ یعنی اب فرعون نے اتنی بڑی بات کہی ان کو کہ میں تمہارا ایک ہاتھ اور تمہارا ایک پاؤں سولی پر لٹکا دوں گا، کاٹ دوں گا اور سولی پر اور اس کے بعد تمہیں، یعنی اتنی اذیت دے کے پھر سولی پر لٹکاؤں۔ آیت 124۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ویسے بھی مرنا تو ہے ہی نا، اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اب جب انسان دل سے ایمان لے آتا ہے نا، پھر یہ باتیں میٹر نہیں کرتی، کون کس طرح ڈرا رہا ہے، میٹر نہیں کرتی۔ اچھا، آیت نمبر 128 27۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں؟ جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ کہا، جو ایمان لائے تھے وہ تو سارے جادوگر تھے نا، لیکن جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رکھیں؟ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ قاہرون، آیت میں دیکھیے لکھا ہے قاہرون، اللہ کا نام ہے قہار۔ قہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہر چیز پر زور موجود ہو، ہر چیز پر قدرت ہو، ہر چیز کر سکتا ہو۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہو اللہ سے مدد مانگو اور برداشت کرو، یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، آخری کامیابی انہی کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا، یعنی پھر تمہارے اعمال بھی دیکھے گا۔ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا، ان پر، فرعون کی قوم پر قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائیں۔ ایک طرح کی وارننگ آتی ہے نا پہلے۔ آیت 131۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، جب بدحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہ تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ لفظ منحوس اردو میں اگر بولا جائے تو برا لگتا ہے، بیڈ ورڈ لگتا ہے، لیکن ایکچولی یہ قرآن میں نحوست اسے کہتے ہیں جو برائی آتی ہو۔ تو برائی تو کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، تو کبھی کبھی اردو میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منحوس ہے، یعنی برا ہے، ٹو مچ، جس کو برا کہنا ہوتا ہے تو اس طرح سے کہتے ہیں۔ 2:01 ہو گیا ہے، ابھی تک سورہ اعراف چل رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، 131 پہ ہم رکتے ہیں، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کل۔ 131 تک ہم نے پڑھا ہے، آپ لوگ اپنے نوٹس ضرور بنا لیجئے گا، آپ کو پوری زندگی کے لیے خزانہ ہو جائے گا۔ جب بھی آپ